أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم دنياه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بھائیو، دوستو، بزرگو، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، درندے، پرندے، چرندے، سردی، گرمی، روشنی، اندھیرا، کھٹاس، مٹھاس، ترشی، لکڑ، پتھر، لوہا، پیتل، تانبا، کانسی، دریا، ندی، نالے، جھیلیں، آبشارے، غرضے کے ہر چیز کو اپنے پاس سے، اپنے خزانے سے، اپنے ارادے اور قدرت سے عدم سے وجود دیا ہے. آتا کل شیء، عطا کیا اللہ تعالی نے ہر چیز کو، خلقہ، عدم سے وجود، ثم ہداہ، اور وجود عطا فرما کر پھر ہر چیز میں اس کے مناسب حال، اس کی ضروریات اور حاجات کے اعتبار سے اللہ تعالی نے ہدایت عطا فرمائی. آتا کل شیء خلقہ، عطا کیا اللہ تعالی نے ہر چیز کو عدم سے وجود، اس کا خلق، ثم، اس کے بعد، ہداہ، پھر اس میں ایک خاص قسم کی ہدایت رکھی. ہر چیز کا وجود اس کے مناسب حال ہے. آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، درندے، پرندے، لکڑ، پتھر، پیتل، تانبا، لوہا، جو، چنا، مٹر، باجرہ، ہر چیز کا وجود اس کے مناسب حال اللہ تعالی نے اپنے پاس سے عطا کیا ہے. اس واسطے کہ ان من شیء الا عندنا خزائنہ،
ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں. ہواؤں کا خزانہ، پانیوں کا خزانہ، آگ کا خزانہ، غلوں کے خزانے، پرندوں کے خزانے، درندوں کے خزانے، انسانوں کے، جنات کے، فرشتے، روشنی کے، اندھیرے کے، سردی کے، گرمی کے، ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. باقی ساری مخلوق کسی کے پاس کچھ نہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. اور ان خزانوں میں سے، ہواؤں کے خزانے سے، ہوا، آگ، پانی، مٹی سے، اور بھائی درندے پرندے، غلے، سبزی، گھوڑے، گدھے، اونٹ، ہر چیز کا خزانہ. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان خزانوں میں سے کتنا، کب، کہاں اتارنا ہے ہمیں معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کہاں پر بارش کتنی کرنی، کہاں پر ہوا کیسی اور کتنی چلانی، کہاں پر غلے کتنے اور کیسے پیدا کرنے، کہاں پر لکڑ، پتھر، ہر چیز کتنی اور کہاں بنانی اور پیدا کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے. اور اسی علم کا نام تقدیر ہے. پہلے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اپنے علم کے مطابق عطا کرتے اور دیتے اور اتارتے ہیں. اس کا نام تقدیر ہے. تقدیر اخبار ہے، اجبار نہیں. شیطان بعد دفعہ یہ دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تقدیر کی بھیتی میں ہمیں کیا کروں. بھائی تقدیر کے معنی اندازے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اندازہ خطا اور غلط نہیں ہوتا. انسان کا اندازہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اندازہ غلط نہیں ہوتا، صحیح ہوتا ہے. لیکن تقدیر کے معنی اندازے کے ہیں، اور تقدیر اجبار نہیں کہ مجبور نہیں ہے اس پر انسان. قلم کو حکم دے دیا کہ لکھ دے، اس نے لکھ دیا. اگر نہ حکم دیتے لکھنے کا اور نہ لکھا ہوا ہوتا تب بھی یہی ہوتا. اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی یہاں سے ابھی اٹھا اور وہ سیدھا اسٹیشن کو تیزی سے جا رہا، اور جب اس کی رفتار کا اندازہ کر لیا آدمیوں نے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک اتنے منٹ کے بعد اسٹیشن پہنچ جائے گا. اور وہ لکھ دیا اپنا اندازہ، اور بالکل جیسا ان کا اندازہ تھا کہ اتنے منٹ کے بعد، تو وہ اتنے ہی منٹ کے بعد اسٹیشن پہنچ گیا. تو وہ جو جا رہا ہے اس کو نہیں پتا، یہ تو اندازہ کرنے والوں کا اندازہ تھا اور انہوں نے لکھ بھی دیا. اگر نہ لکھتے تب بھی اتنی دیر میں پہنچتا، اور لکھ دیا تب بھی اتنی دیر میں پہنچا. اندازہ صحیح ہے. تو ہر مخلوق میں اللہ تعالی نے حرکت، سکون، افعال،
اعمال کرنے کی استعداد اپنے یہاں سے رکھی ہے، اور اس استعداد کے مطابق جو جب جہاں کہیں جو کچھ کرے گا اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استعداد کے مطابق، تو کب کرے گا، کیا کرے گا، کہاں کرے گا، کس طرح کرے گا، کتنا کرے گا، وہ اللہ تعالی کو اندازہ پہلے سے ہے کہ یہ اتنا کرے گا، فلاں جگہ کرے گا، تو اس اندازے کے مطابق قلم کو حکم دے دیا اور قلم نے وہ لکھ دیا۔ نہ لکھتے تب بھی یہی ہوتا، اور جو لکھ دیا ہے تب بھی اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو تقدیر اللہ تعالیٰ کے اندازے کا نام ہے اور وہ غلط نہیں ہوتا۔ تو بات عرض کرنی یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، درندے، پرندے، چرندے، غلے، سبزی، لوہا، پیتل، تانبا، کانتی، پتھر، لکڑ، یہ سوری کائنات اور مخلوق عرش باری سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز بنائی اور پیدا کی، عدم سے وجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دیا، اپنے پاس سے وجود عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کا عدم سے وجود، ثم ہدا، اور پھر اس میں ایک خاص قسم کی اس کے مناسب حال ہدایت رکھی ہے۔ درختوں کی ہدایت ان کے مطابق ہے، پرندوں کی ان کے مطابق، درندوں کی ان کے مطابق، چرندوں کی ان کے مطابق، اور ان تمام ہدایات سے اونچی، افضل، فوق اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت رکھی ہے۔ اور چونکہ انسان کی ہدایت یہ ایک عظیم ترین چیز ہے، اور انسان کے افعال، اعمال، حرکات، سکنات اس ہدایت کے مطابق ہیں، اور یہ اللہ تعالی نے طے کر دیا کہ جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے، اچھے یا برے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، تو ان اعمال پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور مدد اس جہان میں بھی نازل ہوگی، اور اصلی بدلہ انسان کے ان اختیاری اعمال کا موت کے بعد شروع ہوگا۔ ایسے کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گا، قیامت کے دن حساب کتاب ہو کر پل صراط پار کر جائے گا، اور پل صراط پار کر کے ہمیشہ کے لیے جنت میں پہنچ جائے گا۔ جنت میں پہنچ کر ہمیشہ کی جوانی مل جائے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا،
صحت مل جائے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، خوش و خرم رہیں گے، جنت میں رنج غم اور تکلیف دکھ نہیں ہوگا، جو چاہیں گے کھائیں گے، بھوک کھانے کا سبب نہیں بنے گی، بھوک کی اشتہا ہوگی، اور کھانا 1 کلو 2 کلو 3 کلو کا مسئلہ وہاں نہیں ہے، جو جی چاہے جتنا جی چاہے کھا جاؤ۔ اگر آپ کا جی یوں چاہا کہ میں 10 من دودھ پینا چاہوں تو پی جاؤ، لذت آئے گی، مزہ آئے گا، بہترین قسم کا دودھ میٹھا ہوگا، لیکن جنت میں دودھ پی کر یا کوئی بھی پینے کی چیز پی کر پی تو لے گے، ایک ڈکار آئے گی، خوشبو مہک جائے گی اور سارا ہضم کر جائے گی، اور پیشاب کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ پینا تو ہے، جنت میں پیشاب نہیں ہے۔ ایسے ہی کھانے کی چیزیں، پھل جتنے چاہو کھا لو، گوشت بنے ہوئے پرندوں کے جتنا چاہیے کھا لو، کھانے کی چیزیں جتنی چاہیے کھاؤ، چاہت کے اعتبار سے کھانا ہوگا، کلو 2 کلو 3 کلو کا مسئلہ وہاں نہیں ہے، کھاتے چلے جاؤ، ڈکار آتی جائے گی، خوشبو مہکتی جائے گی، سارا ہضم کر جائے گی، مگر بیت الخلا کی حاجت ہی نہیں آئے گی۔ جنت میں کھانا تو ہے مگر پاخانہ نہیں ہے، پاک ہی پاک جگہ، خوشبو ہی خوشبو ہے، بدبو کا نام و نشان نہیں، گندگی کا تو وہاں پتہ ہی نہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے 50 60 70 100 سال کی، یہ زندگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، عورتوں مردوں بوڑھوں جوانوں فقیروں مسکینوں بادشاہوں وزیروں کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ان احکام کا تعلق ہر ایک کے ساتھ اس کی آنکھ کے دیکھنے کے اعتبار سے، کان کے سننے کے اعتبار سے، زبان کے بولنے کے اعتبار سے، ہاتھ پیر کے استعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ ہاتھوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حکم، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، آنکھوں کا دیکھنا حکم خداوندی، اتباع نبوی، کانوں کا سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے مطابق، پیر ہاتھ ہر چیز کا استعمال۔ تو یہ جتنے بھی اعمال انسان کے ہاتھ پیر آدھا جوارے سے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال اس تھوڑی سی چھوٹی سی 70 60 100 سال کی زندگی میں، رات کے اعمال ہوں خواہ دن کے، ان کی لکھائی برابر ہو رہی ہے، اور روزانہ 2 فرشتے صبح کو، ایک دائیں ایک بائیں، اگر کوئی غلطی خطا کی بات انسان سے ہو گئی تو بایاں فرشتہ لکھتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، ذکر کی، تلاوت کی نیکی کا عمل ہوا تو دایاں لکھتا رہتا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے
کہ جب بایاں لکھتا ہے تو دایاں کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر کے معاف کرا لے۔ اسی لیے اگر کوئی خطا قصور ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ ہر انسان جتنی جلدی ہو سکے 2 رکعت نفلیں پڑھ کے توبہ کر لے، ویسے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اگر کسی کو سزایا ہے اس سے معاف کرا لے، کسی کو دھمکایا ہے اس سے معاف کرا لے، کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معاف کرا لے، کسی کا حق دبا لیا ہے تو اس کو ادا کر دے، کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو قضا کر لے، روزہ چھوٹا ہے فرض تو قضا کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تلافی اور توبہ میں دیر نہ کرے، جتنا جلدی ہو اتنا ہی اس کی تلافی کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے معاف کرا لے، تو پھر وہ لکھائی میں فرشتے کی نہیں آتا۔ ورنہ تو دایاں بایاں لکھتے رہتے ہیں۔ جو فرشتے صبح کو آئے تھے نماز فجر کے وقت میں، وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور لکھائی کو دفتر میں جمع کر دیتے ہیں، اور عصر کے وقت میں نئے 2 آ جاتے ہیں، اور رات بھر انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اعمال اچھے برے لکھتے رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی عطا فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد کو کرامت اور شرافت عطا کی ہے۔ ایسی کرامت اور ایسی شرافت اور ایسی عزت اور عظمت دی ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے اعمال فرشتوں کے قلم میں آتے رہیں اور وہ لکھے جاتے رہیں۔ جیسے اس کے اعمال وجود میں آئیں گے، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھ پیر کا استعمال وغیرہ، تو وہ لکھائی میں آتے ہیں اور دفتر میں جمع کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں۔ دنیا کے حالات اور قبر میں حالات اور قیامت کے دن کے حالات اور پلسرات کے حالات، ان سات ہر جگہ کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء جواری سے اختیاری اعمال کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ جیسے انسانوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تعالی حالات لائیں گے مرنے سے پہلی زندگی میں اور قبروں میں اور قیامت کے دن میں اور پلسرات پر، اور جنت میں پہنچ کر اب چھٹی ہو گئی، اب تو جنت میں مزے ہی مزے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، حوریں ہیں، غلمان ہے، سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ہیں۔ وہاں کے خادم آپ کے، جس کو غلمان کہتے ہیں، اتنے حسین اور اتنے خوبصورت ہوں گے کہ پہلی مرتبہ جب انسان اپنے خادم غلمان کو دیکھے گا تو اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ ہم جو دنیا میں
رب رب بولتے تھے، اللہ اللہ کا نام لیتے تھے، معلوم ہوتا ہے یہی ہے وہ رب. تو اس مغالطے میں وہ ادب کے طور سے اس کے سامنے جھکنا چاہے گا تو وہ کہے گا ہیں کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہارا خادم ہوں. جب خادم کے حسن و جمال کا یہ حال ہے تو حور کے حسن و جمال کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور خود جو مخدوم انسان ہے اس کو جو جنت میں اللہ تعالی حسن و جمال دیں گے اس کا تو انسان تصور کر ہی نہیں سکتا. ایسا حسن اور ایسا جمال، چاہے دنیا میں وہ کالا کلوٹا ہو مگر جنت میں انتہائی حسن و جمال، خوبصورت. یہ جتنے دنیا میں کالے ہیں جنت میں کالے نہیں ہوں گے. جنت میں جا کر تو انتہائی حسن و جمال اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی. سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ہوں گے اور ان کے اندر رہن سہن اور کھانا پینا ہے، پیشاب پخانا نہیں ہے. خوشبو ہی خوشبو ہے اور جنت میں راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے. اور وہاں پر اشتہا کے طور سے جتنا چاہو کھاؤ، وہاں قید نہیں ہے کلو 2 کلو کی. جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو پیو، پرندوں کے بنے ہوئے گوشت چاہو کھاؤ. تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں، ہم سب کے سب جتنے بھی انسان مسلمان کلمہ پڑھ چکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بھائیو دوستوں درخواست یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی 50 60 70 سال کی زندگی ہے. ارے بھائی میرے پیاروں، بیٹھ کے